رضی اللہ تعالی عنہ قال تعلموا العربیۃ فإنها من دینکم وتعلموا الفرائض إنها من دینکم. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. نہایت قابل احترام صدر اجلاس اور بہت ہی عظیم المرتبہ میرے رفیق درس حضرت مولانا سید حبیب اللہ مکی صاحب و دیگر معزز مہمانان نظام اور آپ تمام حضرات میرے رفقائے کار. سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک نہایت حساس اور بہت اہم موضوع پر ہم سب لوگوں کو جمع ہو کر کچھ سوچنے، مستقبل کے لیے یہ عمل طے کرنے کے لیے موقع عنایت. دوسرے نمبر پر ہم رابطہ مدارس عربیہ کے مشکور اور ممنون ہیں کہ ان کی مساعی، ان کی کوششوں سے یہ موقع ہمیں فراہم ہوا، میسر آیا. تیسری بات، آپ حضرات سے میں بڑے صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے کو اس کام کا اہل نہیں سمجھتا کہ میں آپ جیسے تجربے کار اور علمی تبحر رکھنے والی شخصیات کے سامنے اپنے ناقص تجربات اور ناقص علم کی بنا پر کچھ باتیں عرض کروں. اس میں کوئی تصنع اور تکلف نہیں ہے، بہت ہی صاف لفظوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں، لیکن مجبوری ہے. حضرت صدر اجلاس دارالعلوم زکریا کے محتمیم صاحب کی دعوت پر حضرت رابطہ مدارس اسلامیہ کے کل ہند صدر اور دارالعلوم دیوبند کے محتمیم شیخ الحدیث میرے مرشد گرامی حضرت محتمیم صاحب مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہ کا حکم ہوا کہ تمہیں وہاں جانا ہے، لہذا الامر فوق الادب کے تحت حاضر ہوا اور یہاں آپ حضرات کے سامنے بیٹھا. حضرات، ہم لوگ جو تدریس سے وابستہ ہیں، بالخصوص عربی درجات کی تدریس سے وابستہ ہیں، ہم لوگوں کے اوپر پوری قوم کا مستقبل موقوف ہے. ہم لوگ اگر مثبت قدم اٹھائیں، مثبت کردار ادا کریں تو قوم کا مستقبل روشن و تابناک ہو جاتا ہے. اور اگر سوء اتفاق اساتذہ نظام، ہمارے رفقائے کار اگر مثبت کردار کے بجائے منفی کردار نبھانے لگیں تو مستقبل قوم کا تابناک اور روشن ہونے کے بجائے تاریک ہو جائے. آپ بہت حساس ذی علم شخصیات ہیں، آپ قوم کے معمار ہیں، آپ مردم ساز افراد نہیں انجمن ہیں. آپ اپنے آپ کو پہچانیے، اپنے مرتبے کو پہچانیے. طلباء جو ہمارے پاس آتے ہیں وہ قوم کی امانت ضرور ہیں، لیکن ہم اسی امانت کے معمار ہیں. انہی کے لیے مردم ساز اور شخصیت ساز افراد کمی ہے. لہذا ہمیں بہت نزاکت کے ساتھ، ان نزاکتوں کو سامنے رکھتے ہوئے نہایت ہی احساس ذمہ داری کے ساتھ اپنا کردار ادا کرنا ہے. میرے بزرگوں، درس نظامی جس کو ہم پڑھاتے ہیں، درس نظامی کے اندر جتنی کتابیں داخل ہیں، میزان المشاہد سے لے کر بخاری شریف تک
تمام کتابوں کے داخلے درس کرنے کے بہت سے مقاصد ہیں، نہایت اہم مقاصد ہیں۔ ہمارے اکابر رحمہ اللہ کا ہر پہلو، ہر گوشہ نہایت کی دور اندیشی پر مبنی ہوتا ہے۔ وہ کسی راہ میں بھی اندھی تقلید نہیں کرتے، فقہ کے باب میں ہو، عقائد کے باب میں ہو، کسی اور مسئلے میں ہو، تو درس نظامی کے اندر کتابوں کے تدریس اور پڑھانے کے حوالے سے بھی وہ اندھی تقلید نہیں کرتے۔ حضرت مولانا نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جتنی کتابوں کی تدریس اس وقت شروع کی تھی، سب کو آنکھ بند کر کے ہم پڑھاتے چلے گئے نہیں، بہت ہی دور اندیشی کے ساتھ کتابوں کا انتخاب ہے، اور جن کتابوں کو وقت کے مناسب نہیں سمجھا جاتا ان کو درس سے خارج بھی کر دیا جاتا ہے، اور جن کتابوں کی ضرورت و اہمیت کو سمجھا جاتا ہے ان کتابوں کو مرتب اور مدون کر کے داخل درس کیا بھی جاتا ہے۔ ان سب کے باوجود آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مدارس کے اندر درس نظامی کے پڑھانے کے حوالے سے نہایت ہی انتشار ہے۔ ہر آنے والا مدرس اپنے ذوق سے، اپنے فکر سے پڑھانے کا ایک طریقہ متعین کرتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ بعض مرتبہ نیا فاضل، نہایت اچھے اعلیٰ معیار سے فاضل ہونے والا فاضل، لیکن اس کے پاس پڑھانے کا کوئی معیار نہیں ہوتا، اسے یاد نہیں اس نے اساتذہ سے کس معیار سے یہ کتابیں پڑھی تھی، لہٰذا وہ اپنے ذوق سے ایک معیار طے کرتا ہے اور پڑھاتا ہے، جس میں ہمارے نونہال بچوں کا بہت سا وقت ضائع ہوتا ہے۔ باقی سنا تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے ہیں، ایک استاد میزان و منشئی پڑھا رہے ہیں، میزان و منشئی کے اندر الف لام کی 4 قسمیں یاد کرا رہے ہیں۔ الف لام ہے ذہنی، الف لام ہے خارجی، الف لام الف لام استقرار۔ حضرت گزر گئے، بعد میں استاد کو بلا کر کے تنبیہ فرمائی، اللہ کے بندو میزان والے بچوں کا الف لام کی ان قسموں سے کیا لینا ہے؟ وجہ یہی ہے، پہلے اب آپ کے دماغوں میں یہ بات آئے گی کہ یہ تو پہلے سے ہوتا چلا رہا ہے، ہمارے اکابر بھی اسی طریقے سے پڑھاتے چلے اپنے ذوق سے، نہیں، پہلے اور اب میں فرق آیا ہے۔ پہلے عجیب و غریب بات تھی کہ طلبہ جہاں اپنے اساتذہ سے علم سیکھا کرتے تھے، وہیں اس علم کو سکھانے کا انداز بھی سیکھا کرتے تھے۔ یا تو یہ کہہ لیجیے کہ آج کے نئے فضلاء، نئے طلبہ میں طلب کی کمی ہے، وہ علم تو سیکھتے ہیں، وہ کتابیں تو پڑھتے ہیں، کتابوں کا حل کرنا تو سیکھتے ہیں، لیکن کیسے استاد پڑھا کے جا رہے ہیں، استاد نے کس ڈھنگ سے ہمیں پڑھایا ہے، یہ یاد نہیں ہے۔ دورے تک جاتے جاتے نیچے کی کتاب کا انداز تدریس، اسلوب تدریس بھول جاتے، لہذا شبہات کے حوالے سے ادھر ادھر سے ایک طریقہ متعین کر کے پڑھانا شروع کرتے ہیں۔ یہ کہہ لیجیے ہم اپنے اوپر لے لیتے ہیں بات کہ طلبہ میں طلب کی کمی ہو یا نہ ہو، لیکن آج کل وہ معیاری شخصیات نہیں رہی کہ جن سے حاصل کرتا ہے جو بھی غرض ہو، لیکن آج یہ کمی محسوس ہوتی ہے، پہلے یہ کمی محسوس نہیں ہوتی، لہذا آج ان کیمپوں کی ضرورت پڑ گئی۔ ہمارے دارالعلوم زکریا کے مفتی صاحب کا جیسے کہ ابھی عزم و ارادہ سامنے آیا کہ وہ باقاعدہ اس کے لیے شعبہ قائم کرنے کے در پہ ہیں، اللہ ان کے عزم و ارادے کو پورا فرمائے۔ اصل چیز یہی ہے کہ جیسے ہی ہمارے فضلاء درس نظامی مکمل کر کے فارغ ہوں تو ان کو تدریس شروع کرنے سے پہلے ہی طریقہ سیکھنا چاہیے، ورنہ آپ جانتے ہیں آپ لوگ سفید داڑھی والے مجھ سے بھی بڑے بڑے، مجھ سے بھی زیادہ تجربے والے، آپ نے 20 سال 25 سال 30 سال پڑھاتے پڑھاتے ہو گئے، کسی کو 15 سال ہو گئے، اور اتنے دنوں میں انہوں نے پڑھاتے پڑھاتے ایک تجربہ کیا اور اس سے اپنے پڑھانے کا تدریس کا ایک طریقہ متعین کر لیا، اور آج میں اس کے خلاف کوئی طریقہ اگر بیان کروں گا تو وہ اپنا طریقہ نہیں چھوڑ پائیں گے۔
کوئی ضروری تو نہیں کہ میں ہی تو بیان کر رہا ہوں اس سے مفید ہوگا. تو اس لیے یہ کام سب سے پہلے کرنے کا ہے. چاہے اس کے لیے باقاعدہ 15 دن کا 20 دن کا مہینے کا ایک کیمپ لگایا جائے یا ایک شعبہ قائم کیا جائے اور اس میں باضابطہ اساتذہ ہوں یا ایسے ہی مختلف مدارس کے تجربہ کار اساتذہ کے محاضرات ہوں. 2 دن 3 دن ایک استاد آ کر کے کسی موضوع پر بحث بتائے اور تیسرے دن چوتھے دن کوئی اور آئے. لہذا ان کو جیسے علوم اور ان کی کتابیں پڑھانے کا طریقہ سکھایا جائے ایسے ہی ایک بات بہت ضروری ہے کہ طلبہ کی نفسیات کو بھی سمجھنا سکھایا جائے. طلبہ سے برتاؤ کیسا کیا جانا چاہیے استادوں کو. بعض مرتبہ استاد آتے ہیں, میں نے عمومی ہدایات میں یہ بات لکھی ہے, میں بھی اس کو سناؤں گا کہ بعض مرتبہ استاد فارغ ہونے کے بعد درسگاہ میں آتے ہیں, اتنے زیادہ باروب ہوتے ہیں, اتنے بار زیادہ باروب ہوتے ہیں کہ درسگاہ میں مسکرانا تک جائز نہیں سمجھتے. لہذا اساتذہ کا طلبہ پر ایسا روب ہوتا ہے کہ درسگاہ کے باہر سے استاد کی جیسے آہٹ معلوم ہوئی اور طلبہ میں سناٹا چھا گیا. اب بولنا تو دور کی بات, کوئی سوال علمی کرنا بھی طلبہ اس وقت میں مناسب نہیں سمجھتے. اتنا موم ہو جاتا ہے. کتاب کا سبق استاد نے پڑھایا, سمجھ میں آیا نہیں آیا, کہیں کسی کے دماغ میں کوئی سوال آیا نہیں آیا, کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ سوال کر سکے, کیونکہ استاد ایک شیر ہے, گویا کہ پھاڑ کھا جائے گا. اتنا دردناک ہیبتناک روب دکھا رکھا ہے. اور بعض مرتبہ استاد آتا ہے درسگاہ میں, بعض خالی ایسا ہوتا ہے کہ وہ آنے کے بعد طلبہ سے اتنا گھل مل جاتا ہے کہ دوستوں میں فرق کرنا محسوس ہوتا ہے کہ یہ دوست ہے یا استاد ہے. بالکل یار ارے آپ یار کسی کے گردن میں ہاتھ ڈال کے چل رہا ہے, کسی کا ہاتھ پکڑ کر چل رہا ہے, کسی کے دسترخوان پہ جا کر کے کھانا کھانے بیٹھ جاتا ہے, کسی کے کھاتے ہوئے کے ہاتھ سے چھین کر کے کھا لیتا ہے. اس طریقے کا برتاؤ بھی اساتذہ بعض لوگ کرتے ہیں اور ایسی روایات اور حکایات سننے میں آتی ہیں. لہذا ایسے استاد کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ طلبہ اس کا بالکل خوف محسوس نہیں کرتے. وہ آگے کہتا ہے سناؤ, کوئی سناتے نہیں, ہنسنے لگتے ہیں طلبہ, آپ کو بھی سنایا جائے گا. لہذا کوئی سناتا نہیں, کوئی یاد نہیں کر کے آتا, اس کا الگ نقصان ہوتا ہے, اس کا الگ نقصان ہوتا ہے. تو اس لیے یہ ساری چیز بھی ابتدائی تدریس میں سیکھنے کی ہے اور ہمارے پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس طریقے کے مواقع فراہم کریں نئے فضلاء کو اور اس کے بعد انہیں تدریس کے مواقع دیے جائیں. تو میرے بزرگوں, ایک چیز اور ہے, ہمارے ہاں طریقہ تدریس چونکہ متعین نہیں ہے, ہر استاد اپنے شوق سے پڑھاتا ہے, جیسا طریقہ وہ مناسب سمجھتا پڑھاتا ہے. اب اسی طریقے سے ممتحنین حضرات آتے ہیں تو وہ امتحان اپنے شوق سے دیتے ہیں. ان کے امتحان دینے کا بھی کوئی طرز اور کوئی طریقہ متعین نہیں ہوتا ہے. اور اس کی بڑی عجیب و غریب مثال ہمارے سامنے ہے.